اب میں مفصل خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مفکر اسلام، مناظر اسلام، حضرت مولانا استاد محترم مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب، مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وقال جل وعلا فی مقام آخر وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی وراثتی زمین، اپنی جائیداد اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا اور اس کی آباد کاری کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، بیت اللہ پر مشرکین کا قبضہ، اور آپ خود مسجد بنا نہیں سکے۔ جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں آپ کو اشد ضرورت تھی اپنی رہائش کی، لیکن آپ نے اپنی رہائش سے پہلے جو گھر تعمیر کیا اسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام خود سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ آپ نے اس دنیا میں جس کا سب سے بڑا فائدہ بتایا وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے لیے کوئی گھر تعمیر کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک یہودی عالم سوال کرتا ہے، ربی سوال کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیں کہ اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ اپنی مرضی سے مسئلہ نہیں بتاتے تھے، حتیٰ کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے ان سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ، ای البقاع احب الی اللہ، پوری دنیا اس میں کون سا ٹکڑا، کون سی جگہ، کون سا علاقہ میرے رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے بتاؤ، میں یہودی کو جواب دوں۔
فسکت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی مرضی سے بات نہیں بتاتے، جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے، آسمان پر گئے، واپس آئے، آ کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنوت من اللہ دنوا لم ادن منہ قط، آج میں رب کے اتنا قریب گیا کہ آج سے پہلے کبھی اللہ کے اتنا قریب نہیں گیا تھا، لیکن اس وقت بھی میرے اس قربت کے بعد بینی و بینہ 70,000 حجاب، میرے اور رب کے درمیان 70,000 نور کے پردے تھے۔ آج میں سب سے زیادہ قریب رب تعالیٰ کے ہو کر میں نے پوچھا یا رب آپ ہی بتا دیں دنیا کے اندر کون سا مقام آپ کو پسند ہے۔ اب آپ اپنی دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، روڈ ایسے ہوں، کارپٹ روڈ ہو، نہر پاس ہو، سکول پاس ہو، پارک پاس ہو، سہولیات پاس ہو، ہسپتال پاس ہو، ساری دنیا کی اعلیٰ سوسائٹیاں ہمارے ہاں سب سے بہترین ہے جس کے روڈ بڑے ہو، جس کا بازار بڑا ہو، جس کا کمرشل ایریا بڑا ہو، جس میں سہولیات میسر ہو، ہم کہتے ہیں یہ جگہ سب سے قیمتی ہے۔ لیکن میرا رب جو زمین و آسمان کا خالق ہے جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھ کر آئے، آ کر بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسند وہ جگہ ہے جہاں رب کا گھر مسجد بن جاتا ہے، اور سب سے گندی وہ جگہ لگتی ہے جہاں بازار بن جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں سب سے اچھی جگہ وہ ہے جو بازار میں جگہ ہو، بازار میں دکان ہو، بازار کے اوپر رہائش ہو، بازار کے اندر انسان رہے، وہ سب سے قیمتی جگہ ہے۔ نہیں، وہاں جھوٹ ہے، وہاں دھوکہ ہے، وہاں فراڈ ہے، وہاں وعدے کی بے وفائی ہے، وہاں ظلم ہے، وہاں چوری ہے، وہاں ڈاکے ہیں۔ لیکن مسجد، پہلے جب یہ گھر یا یہ حویلی یا ان کی ورکشاپ تھی، لیکن جب اس کو مسجد کا نام دیا گیا، اللہ کی قسم اس حدیث کی روح سے یہ زمین بھی رب کے ہاں پوری کائنات میں سب سے عظیم بن گیا۔ احب البلاد الی اللہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ نہ تو جھیلوں کی جگہ ہے، نہ ہی پارکوں کی جگہ ہے، نہ ہی بڑے روڈ کی جگہ ہے، نہ ہی کمرشل ایریے ہیں۔ پوری کائنات میں جہاں بھی مسجد کی جگہ مخصوص ہو جائے، میرے رب کے ہاں وہ ساری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بن جاتی۔ لیکن شرط یہ ہے اس میں اخلاص ہو۔ یہ حدیث، اس کے الفاظ پہ غور کیجئے، من بنا للہ مسجدن، مسجد کا لفظ بعد میں ہے، من بنا للہ، جس نے اللہ کے لیے بنایا، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، چودراہٹ کے لیے نہیں، سرداری کے لیے نہیں، روپے اور پیسے کے لیے نہیں، کمانے کے لیے نہیں، من بنا للہ، جس کے دل میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کے لیے جس نے مسجد بنائی، میرا رب کہتا ہے یہ تیرا سودا بڑا قیمتی ہے۔ بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، دنیا میں تم رب کا گھر بنا دو، میرا رب جنت میں تیرا محل بنا دے گا۔ آپ غور کریں، یہ زمین بہت قیمتی ہوگی یا کسی کے اعتبار سے، لیکن کیا ہے، کروڑ کی ہوگی، 2 کروڑ کی، 4 کروڑ کی، کیا ہوگی؟ جنت، اور جنت میں محل، سونے کا محل، چاندی کا محل، ہمیشہ کی زندگی، جو اس میں داخل ہوا کبھی موت نہ آئے، زندگی ایسی موت نہ آئے، جوانی ایسی بڑھاپا نہ آئے، صحت ایسی بیماری نہ آئے، جو چاہو سو تمہیں مل جائے، ہمیشہ کی نعمتیں پانے کے لیے اگر تم جنت کے محل کی ضمانت لینا چاہتے ہو، آسان طریقہ ہے، آج زمین پہ رب کا گھر اللہ کے لیے تم بنا دو، میرا رب تمہیں گارنٹی دیتا ہے ادھر تم رب کا گھر تعمیر کر کے بھی فارغ نہیں ہوگے، آسمان والا تمہارے لیے جنت میں محل تیار کر دے گا۔
اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات لا ریاء فیہ ولا سمعہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص اللہ کے لیے، یہ الفاظ یاد رکھیے گا، جس نے گھر بنایا اللہ کے لیے، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، اپنے نمود و نمائش نہیں، اپنے تذکرے سننا نہیں، اپنی تعریفات سننے کے لیے نہیں، اپنے کاروبار کی غرض سے نہیں، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا کمفحص قطات، چڑیا کے گھونسلے جتنا، کمفحص قطات، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، چڑیا کے گھونسلے جتنا جس نے اللہ کا گھر بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک محل بنا دیں گے. اب چڑیا کے گھونسلے کا گھر کیا ہوتا ہے؟ چڑیا کا گھونسلہ آپ دیکھیں، بڑے سے بڑا بھی بنائے گی تو فٹ بائی فٹ کا بنا لے گی، ویسے تو اس سے بھی چھوٹا اتنا سا اس کا گھونسلہ ہوتا ہے. اب اتنی مسجد تو ہوتی نہیں ہے، اتنی مسجد میں کون کھڑا ہوگا، کون رکوع کرے گا، کون سجدہ کرے گا، کیا ہوگا، وہ مسجد کیسے بنے گی؟ خوش نصیب ہے وہ جو ساری مسجد تعمیر کرے، اور خوش نصیب ہے وہ بھی جس کے پاس کم ہے، اس نے ایک اینٹ لے کر دے دی، اس نے 2 اینٹیں لے کر دے دی، 1 بوری سیمنٹ کی لے دی، اس نے اتنی سی جگہ 1 فٹ جگہ کا حصہ ڈال دیا. کمفحص قطات، نیت خالص ہے، ریاکاری نہیں، نیت خالص ہے، دکھلاوا نہیں، نیت میں اللہ کی رضا ہے. ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی جس نے گھر بنا دیا، میرا رب کہتا ہے ہماری رحمت کا کنارہ کوئی نہیں، تو زمین پہ ہمارا گھر بنا، ہم جنت میں تیرا محل بنا دیں گے. یہ پتہ اسے چلتا ہے جو دنیا پہ اپنا ذرا گھر بنا کر تو دیکھ. دنیا میں اپنا گھر بناؤ نا، ساری زندگی کی جمع پونجی لگ جاتی ہے، لیکن جب تم رب کا گھر بناؤ گے نیت خالص کر کے، جتنا بھی ہو سکے اس میں تعاون کرو گے، میرا رب تمہارے اخلاص کو دیکھ کر تمہارے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا. مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ، سچا واقعہ. میرے استاد بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے مربی بھی ہیں، مولانا عبد الغفار عوان صاحب، جن کو عبد الغفار المدنی حافظہ اللہ بھی کہا جاتا ہے. وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ ریاض کے اندر نا ایک واقعہ اخبارات میں بھی چھپا. امام صاحب نے جمعہ پڑھایا اور اس میں مسجد بنانے کی فضیلت سنائی کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. بڑا مالدار آدمی تھا، بہت اللہ نے اسے دیا تھا. اس نے یہ حدیث سنی، دل میں بٹھائی، گھر گیا، ارادہ کیا، جگہ وقف کی، انجینئر ہائر کیے اور ان سے کہا سنو بات میری، یہ میں نے اول تا آخر سارا گھر میں نے بنایا، تم نے کسی کو بتانا ہی نہیں اور کسی سے کچھ لینا نہیں. یہ بات کی تاکید بار بار کر دی، خبردار خبردار خبردار، کسی کو بتانا نہیں اور کسی سے آنا لینا نہیں، کسی کے ساتھ تم نے نہیں، ہر چیز میں پوری کروں گا، زمین سے لے کر اس کی ساری تعمیر تک میں دوں گا. اخلاص تھا، بناتا گیا بناتا گیا بناتا گیا بناتا گیا. ادھر مسجد رب کا گھر تعمیر ہو کے مکمل ہوا تو خواب آیا. خواب میں کیا دیکھا کہ جنت میں 2 محل ہیں اور بہت خوبصورت ہے، اور کہا گیا یہ اس کا گھر ہے جس نے زمین پر رب کا گھر بنا دیا ہے، اور یہ اس کا گھر ہے جس نے اس میں تعاون کیا ہے، جس نے اس میں. صبح اٹھا، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. خوشی اس بات کی کہ رب نے میری مسجد بنائی ہوئی قبول کر لی، لیکن ٹینشن یہ ہے اور کون ہے، اور حصہ کس کا ہے، کون آ گیا اس میں نے تو بڑی پکی کی تھی، کوئی نہیں، میں اکیلا جنت میں محل لینا چاہتا ہوں اس گھر کی وجہ سے. اٹھا تو چلا گیا، بلا لیے سارے. کس سے پیسے لیے تم نے؟ نہیں لیے. کس سے چندہ لیا تم نے؟ نہیں لیا. کس سے سامان لیا تم نے؟ نہیں.
یہ کہہ رہے لیا ہے. اب یہ خواب نہیں سنا رہا لیکن کہہ رہے لیا ہے. غلط ہو ہی نہیں سکتا, تم جھوٹ بولتے ہو, تم غلط کہتے ہو, لیا تم نہیں. وہ کہتے نہیں لیا. اس کا اصرار ان کا انکار, اس کا اصرار ان کا انکار. بالآخر وہ سوچنے پر مجبور ہوئے, ہوا کیا ہے. اب وہ ایک مزدور کہتا ہے ٹھیکیدار صاحب گل ہے کہ ایک اماں مائی بڈھی یہاں سے گزر رہی تھی, تو انہیں پوچھا پتر کی بنا دے ہو. اسی دس دیتا اماں جی مسجد بنا رہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ عورت گھر گئی اور ایک ٹوٹا سا بیلچا لے کر آئی اور لا کر کہتی ہے اس کو بھی استعمال کر لینا. ان کا ہمیں ضرورت ہی نہیں, ہمارے پاس ہر قسم کا اچھا سامان موجود ہے, اس بیلچے کو ہم نے کیا کرنا ہے. اس نے کہا تمہیں ضرورت نہیں, مجھے ضرورت ہے, بس رکھ لو, کوئی دو ٹپے اتنا بھی پا ہی دینا. تمہیں ضرورت نہیں ہوگی میں مانتی ہوں, لیکن میرے دل کی ضرورت ہے. بیٹا بس اسے رکھ لو, بس اس کو رکھ لو, میرے پاس یہی ہے, میں یہی دے سکتی. جب اس نے کہا نا ٹھیکیدار صاحب بس بیلچا ہی لیا سی, اور کچھ نہیں لیا, وہ بندہ سمجھ گیا کہ یہ گھر اس مائی کا ہے. اس نے کہا بس 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 مجھے یہ بتاؤ وہ اماں آئی کدھر سے تھی. اس نے کہا وہ ادھر سے, وہ سامنے گھر سے. یہ گیا اس کے گھر کا دروازہ کٹکھٹایا, اماں باہر آئی. کہا اماں تیرے سے سودا کرنا, اماں تیرے سے ایک سودا کرنا. مطلب یہ تھا کہ بیلچے کے پیسے لے لے تاکہ وہ جنت کا محل بھی. اس نے کہا سودا کرنے کی ضرورت نہیں, رات کو میرے رب نے مجھے بھی دکھا دیا ہے کہ میرا قبول ہو چکا. یہ حق ہے, یہ حدیث ہے. جو شخص رب کے لیے ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کا گھر زمین پہ بنا دے, اخلاص ہو, ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, رب کی رضا کے لیے کچھ بھی ہے. جو انسان اللہ کا گھر زمین پہ بناتا ہے, رب کا وعدہ ہے تم میرا گھر زمین پہ بنا, میں جنت میں تیرا محل تیار کر دوں. یہ حق ہے, سچ ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اخلاص ہے مزید عطا فرما, ریاکاری سے محفوظ فرما, چودراہٹ سے محفوظ فرما, سرداری سے محفوظ فرما. ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین. ان کا حق یہ تھا کہ انتظامیہ جب مسجد میں آتی تو ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوتے, دل ان کے ڈر رہے ہوتے. انتظامیہ کا فرض روب ڈالنا نہیں ہے. ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین. ان کا حق یہ تھا کہ جب مسجد کے دروازے پر آتے تو ان کے اندر خوف ہوتا, خوف. ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا تیار کیا؟ رب تعالیٰ کا گھر. اور جب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام وہ ساری بنیادوں سے اٹھا کر بیت اللہ بنایا. تو دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اخلاص میں شک کوئی نہیں, نیت میں فتور کوئی نہیں, ایمان کے اندر کمزوری کوئی نہیں, تقوی کے اندر کوئی کمزوری نہیں. لیکن گھر بنانے کے بعد پھر بھی کیا کہا؟ ربنا تقبل منا. یہی ہماری عادت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے اس ایک مسجد والے معاملے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مسجد بنا لی, اب مسجد کے ساتھ تعلق جوڑے, مسجد کو بنائیں اور پھر اس کو آباد کریں. جو شخص مسجد سے تعلق جوڑ لیتا ہے یقین جانیے وہ انسان خوش نصیب ہو جاتا ہے. مسجد کی طرف آنا, پھر مسجد میں بیٹھنا, پھر مسجد کی صفائی کرنا, پھر مسجد کے معاملات میں دلچسپی لینا, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. مسجد کی طرف آنا, من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنہ کلما غدا او راحا. نبوت کی زبان موتیوں سے قیمتی, پہاڑوں سے ٹھوس, خوشبوؤں سے معطر. میرے آقا کا فرمان, جو شخص من غدا الی المسجد, صبح صبح اندھیرے میں آیا مسجد کی طرف, او راحا یا شام کو آیا,
یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، انسان اس میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مہمان بنتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کسی کے گھر میں جائے تو وہاں سے کھاتا ہے، پیتا ہے، وہاں سے کچھ اسے فائدہ ملتا ہے، لیکن یہ رب کا گھر ہے، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے۔ یہاں آ کر عبادت کی اور چلے گئے۔ میرا رب کہتا ہے ہاں ہاں بندے، اگر تمہیں یقین ہے تو میرے فرشتے تیرا صبح کو آنا، تیرا شام کو آنا روزانہ لکھ رہے ہیں۔ من غدا الی المسجد، صبح کو آیا لکھا گیا، اور راہا شام کو آیا لکھا گیا، 5 وقت آیا لکھا گیا۔ یا رب، لکھنے کا فائدہ کیا؟ فرمایا اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنہ، میرا رب جنت تو دے گا ہی دے گا، جتنی مرتبہ تم مسجد میں آؤ گے اللہ اتنی روز قیامت تمہاری اسپیشل جنت میں دعوتیں کرے گا۔ اسپیشل دعوت ہوگی، جنت ہے، مل گئی، کھانا ملا، پانی ملا، نہریں ملی، ہر چیز ملی، لیکن رب کہے گا تیریاں دعوتاں میرے وال جمع ہوئی ہیں، دنیا میں میرے گھر میں آیا تھا، وہاں میں نے تمہیں کھلایا پلایا نہیں تھا، میرے فرشتوں نے تیری ساری وہ روٹین لکھی ہوئی ہے، 10,000 20,000 30,000 40,000 جتنی مرتبہ تو آیا تھا، رب تعالیٰ اتنی مرتبہ تیری جنت میں اسپیشل دعوت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دعوت کرے گا۔ تصور کریں، یہاں ہو نا فلاں نے دعوت کی، اچھا چلو دیکھنے ہیں، اگر ہو نا فلاں نے دعوت کی، اچھا پھر سارے کام چھڈاں گے، انہاں دی دعوت کھان والی ہوندی۔ جب تصور کریں کہ دعوت کون کرے؟ اللہ۔ جنت میں میرے رب کی دعوت کتنی عظیم دعوت ہوگی، اور اس دعوت کے حصول کے لیے کرنا کیا ہے؟ جو شخص مسجد کی طرف چل کر آئے گا میرا رب اس کو جنت میں دعوتیں کھلائے گا۔ جنت میں دعوت۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، میدان محشر لگے گا نا، قبروں سے لوگ نکلیں گے نا، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، جب یہ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، جب یہ چاند تارے گدلے ہو جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب یہ ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے، پوری دنیا پہ اندھیرا چھا جائے گا، روشنی کی ایک کرن بھی نہیں ہوگی، ایک ٹمٹماتا چراغ بھی نہیں ہوگا، پوری دنیا اپنی قبروں سے نکلیں گے، میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، پوری دنیا پہ اندھیرا چھا چکا ہوگا، ایک بھی روشنی کی کرن نہیں ہوگی۔ فرمایا میرے آقا نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دو، المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، میرا رب کہتا ہے جو اندھیرے میں چل کر میری مسجد میں آئیں گے، آج اس اندھیرے میں چل کر تم رب کے گھر میں آؤ، اللہ اس اندھیرے کے بدلے تمہیں روز قیامت نور عطا فرمائے گا، جس نور کی روشنی میں چل کے تم میدان محشر میں پہنچ جاؤ۔ اس روز کوئی تمہارے پاس سولر نہیں ہوگا، اس روز تمہارے پاس کوئی سولر نہیں، کوئی انرجی سیور نہیں، کوئی تمہارے پاس روشنی کا انتظام نہیں، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کچھ ایسے ہوں گے جن کو رب اندھا کر کے اٹھائے گا، اور میرا رب جو مسجدوں میں چل کر آنے والے ہیں ان کی آنکھوں میں نور پیدا کرے گا، اور وہ اس نور کے ساتھ چلتے چلتے میدان محشر میں پہنچ جائے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، کہ ایک روز فجر کی نماز لیٹ ہو گئی، حضور نہیں آئے، گھر میں ہیں، لیٹ ہو گئے، کافی دن چڑھ گیا، قریب تھا کہ سورج نکل آتا، حضور جلدی سے آئے، جلدی جلدی آپ نے نماز پڑھائی ذرا مختصر سی، اور سلام پھیرنے کے بعد کہا الا مصافکم، اپنی اپنی جگہ پہ رک جاؤ، اذکار کرو، کوئی واپس نہ جائے، ابھی بات کرتے ہیں۔ سلام پھیرا، اذکار کیے، سب کو کہا رک جاؤ، کوئی نہ جائے۔
سارے بیٹھ گئے. اب آپ نے ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں لیٹ کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا جی نہیں پتا. فرمایا میں رات کو اٹھا، تہجد پڑھی، نماز پڑھی، بعد میں مجھے اونگ آئی، میں سو گیا. جب میں دوبارہ سویا نا، رأیت ربی فی احسن صورہ، مجھے خواب آیا اور خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کو دیکھا. کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ میرے رب کا تھا. تو میرے رب تعالیٰ نے مجھے پوچھا یہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. رب تعالیٰ نے اپنا ہاتھ خواب کے اندر میری کمر پہ رکھا، جس کی ٹھنڈک مجھے آگے سینے تک محسوس ہوئی. رب تعالیٰ نے پوچھا اب بتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بحث کر رہے ہیں؟ یا رب اب تو پتہ چل گیا یہ فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ عمل کرو تو گناہ بڑے معاف ہوتے، دوسرا کہتا ہے یہ کرو تو بڑے معاف ہوتے. اپنا اپنا تجربہ سنا رہے ہیں، جو یہاں لکھتے ہیں اور یہاں مٹاتے ہیں، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ. وہ آپس کی باتیں کر رہے ہیں، یار اس نے یہ نیکی کی سارے مٹ گئے، اس نے یہ نیکی کی سارے مٹ گئے. آپس میں بحث ہو رہی ہے، کہتے ہیں یہ نیکی بڑے گناہ مٹاتی ہے، یہ نیکی مٹاتی ہے. میرے رب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کون سے اعمال گناہوں کو مٹا دیتے؟ مل کفارات، کفارات کیا؟ آپ نے فرمایا 4 باتیں. یا رب 4 باتیں. المشی علی الاقدام الی الجماعت، سب سے پہلی بات جس کی وجہ سے انسان کے گناہ بہت مٹ جاتے ہیں، جو انسان پاؤں پہ چل کے، قدم پہ چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، رب تعالیٰ اس کے بڑے گناہ معاف کر دے. وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، اور جب دل نہ کرتا ہو تب بھی پورا وضو کرنے سے، ٹھنڈ ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، گرمی ہے اور گرم پانی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے پانی کو ہاتھ لگانے کو، لیکن جو اس وقت بھی پورا وضو کرتا ہے، اس عمل سے رب اس کے بڑے گناہ مٹا دیتے. اور تیسرا عمل یہ ہے وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری کا انتظار، دوسری پڑھ لی ہے، تیسری کا انتظار، اس کے ساتھ بھی بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور چوتھی بات ہے الجلوس فی المساجد بعد الصلوات، نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد مسجد میں بیٹھنے سے بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب چاروں کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے. مسجد کی طرف پیدل چل کے آنا، وضو بڑا بہترین کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور چوتھا عمل کہ انسان جماعت کے بعد بیٹھا رہے. یہ کام انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے. آگے آپ نے فرمایا نیکیوں کو بڑھانے والے بڑے اعمال ہیں. پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، جو یہ کام کر لے گا نا جب تک زندہ رہے گا شان سے، موت آئے گی حالت ایمان سے آئے گی. اچھا ایک حدیث، آخری حدیث سن لیجئے پھر آپ بات ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صاف رکھنے کا حکم دیا. یہ سب کی ذمہ داری ہے. آپ نے مسجد کے اندر ایک بوڑھی عورت مسجد کی صفائی کرتی تو دیکھا کہ چند روز نظر نہیں آئی. آپ نے فرمایا وہ بوڑھی اماں کدھر گئی؟ کہا حضور فوت ہوئی، غسل دیا، دفن کر دیا. آپ نے فرمایا مجھے بتایا ہی نہیں. کہا حضور آپ سوئے ہوئے تھے، آپ جب سو جائیں آپ کو اٹھایا نہیں جاتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خواب میں آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہو، ہم آپ کو اٹھاتے نہیں ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ خواب سوئے. اب ایک تو یہ تھا کہ میرے آقا وہیں اس کے لیے دعا کر دیتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی قبر پر لے چلو. ایک عورت جس کا خاندان بھی یہاں نہیں، قوم قبیلہ بھی یہاں نہیں، کچھ نہیں. آپ نے فرمایا قبر پر لے چلو. میرے آقا آپ چل کے قبرستان گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا. صحابہ نے پڑھا. فرمایا سنو، یہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، تمہاری نگاہوں میں
حقیر ہو سکتی ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جنازہ پڑھ کے تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے ہاں یہ معمولی نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاةِ عَلَيْهِمْ، اور جب میں کسی کے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ ان کی قبروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں قبریں روشن ہو جائیں، مسجد کی صفائی کریں، چاہتے ہیں گناہ معاف ہو جائیں، مسجد سے تعلق رکھیں، روز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ ملے، مسجد کا خیال رکھیں، مسجد بنائیں، مسجد کو آباد کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی یہ محنت کوشش کاوش قبول فرمائے اور سب بھائیوں کو اس کے اندر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔